إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفی شک منہ مریب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ علم آنے کے بعد بھی فرقوں میں بٹے، فرقوں میں بٹنے کی وجہ ان کے آپس کے حسد تھے۔ یعنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سابقہ جتنی بھی شریعتیں ہیں، فرمایا ان میں جو فرقے آئے تھے، فرقے بنے تھے، لوگ آپس میں فرقے بنے، ان کو علم بھی تھا، اللہ نے علم بھی عطا فرمایا، کتابیں بھی عطا فرمائی، پھر بھی ان لوگوں نے آپس میں فرقے بنائے صرف حسد کی بنا۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں، آج کل بھی جو فرقے اس وقت موجود ہیں، کئی ایک فرقے حسد کی بنا پر موجود ہیں، ہٹ درمی کی بنا پر موجود ہیں۔ کئی فرقے جو ہے وہ علم بھی ہے، لیکن بلکہ کئی جگہوں پر تو یہ ہوتا ہے کہ حق لوگ بیان نہیں کرتے ممبروں پر، صرف اپنے وہ مسلک کی وجہ سے۔ ان کو پتہ بھی ہے کہ ہماری غلطی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں، لہذا اس وجہ سے وہ حق بات نہیں کرتے۔ ویسے کسی کے بندے میں اختلاف ہو جائے قرآن مجید یا حدیث پاک سے، اس کو کوئی بات مل جاتی ہے، اس کے ذہن میں وہ بیٹھ جاتی ہے، وہ اس کا علم ہے جو اس کو آیا۔ لیکن جس نے فرقہ بندی اس لیے کی حسد کی بنا پر، ہٹ درمی کی بنا پر کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بندہ بدبخت بندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں فرمایا کہ پیچھے گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرقہ بندی پسند نہیں ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے بات مقرر نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن فیصلہ کیا جائے گا، دنیا میں ہر بندہ اپنے مطابق عمل کرے، تو اگر یہ بات ہم نے نہ کی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی فیصلہ کر دیتا۔ چونکہ یہ دنیا ہے، عمل کی دنیا ہے، جزا کی دنیا، آخرت کی دنیا ہے، لہٰذا جب بات آخرت کی ہے تو آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، فرمایا کہ جن کو کتاب دی گئی، جو کتاب کے وارث بنائے گئے، ان کے بعد وہ شک کے اندر مبتلا ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، 72 فرقے تھے بنی اسرائیل کے اندر۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اے میرے حبیب آپ اسی دین کی طرف بلائیں جس دین کی طرف اللہ کے سب کا انبیاء بلاتے رہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اور جیسا آپ کو حکم دیا جائے آپ وہی کیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلیے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر ایمان لا چکا ہوں کہ جو اللہ نے مجھ پر کتاب کے ذریعے نازل فرمایا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ سورہ کافرون بھی آپ نے پڑھی ہوگی سب نے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ آپ کا کام ہے آپ اللہ کا پیغام دے دیں، جو نہیں مانتا اسے آپ کہہ دیں کہ بھئی تمہارے عمل تمہارے ساتھ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ، ہم جو کریں گے تم اپنی فکر کرو، ہمارا کام تھا تمہیں پیغام دینا، وہ ہم نے تمہیں دے دیا ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، فرمایا کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اب کوئی حجت باقی نہیں، یعنی کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے،
اب ہمارے تو ہمارے درمیان اب کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا نہ کیا. ہم نے آئے حضور نے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پختہ ترین آپ کا جو ہے وہ طریقہ کار رہا ہے کہ 40 سال آپ نے گزارے مکہ والوں کے اندر اور ایسی زندگی گزاری کہ آپ صادق امین کے لقب سے مشہور ہوئے کہ لوگ آپ کے نام پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے کہ یہ بندہ نہ جھوٹ بولتا ہے نہ بددیانتی کرتا ہے. یہ حضور کا کردار رہا ہے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو کس انداز میں فرمایا تھا؟ فرمایا آپ کھڑے ہوئے مکہ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے, مکہ والوں سے مخاطب ہوئے, فرمانے لگے اے قریش مکہ, اے مکہ والو یہ بتاؤ, اگر میں تمہیں یہ بتاؤں, میں تمہیں یہ کہوں کہ ابھی پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری بات کا یقین مانو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے, آپ کی بات, آپ سچے ہیں, آپ کے کردار میں تو شک ہی کوئی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں پھر میری بات سن لو, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ. بس پھر وہ ہوگی مخالفت شروع. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ کا جو کردار تھا وہ بالکل واضح تھا کہ حضور نہ کہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی کے آگے بیٹھے, نہ کسی کے پاس پڑھنے باہر گئے. حضور کا ریکارڈ رہا ہے. اور اللہ نے قرآن نازل فرمایا, قرآن نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بھئی حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے, میری عمر گزری ہے, نہ میں نے کہیں تعلیم حاصل کی تمہارے سامنے جا کر, تو بتاؤ پھر میں یہ باتیں کدھر سے کر سکتا ہوں؟ یہ علم مجھے کہاں سے آ سکتا ہے؟ صرف اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے. یہاں تو تم کہو نا کہ میرے پاس میں نے کوئی کہیں کسی جگہ پر جا کر پڑھا ہے, نہیں پڑھا کہیں پر جا کر. میں جو تمہیں باتیں بتاتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجیے لا حجت بیننا و بینکم, بالکل بات واضح ہے, ہمارے تمہارے درمیان اب کوئی حجت باقی کوئی نہیں, ہم نے اپنا کام کر دیا ہے, اب تم مانو نہ مانو ہمارا کام تھا پیغام پہ دے دینا, یا اب تمہاری آگے مرضی اپنی ہے. اللہ یجمع بیننا, اللہ ہمیں جمع کرے گا قیامت کے دن, اللہ جمع کرے گا, پھر فیصلہ ہو جائے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, لوٹنے کی جگہ ایک ہی ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں, حجت بازی کرتے ہیں, باتیں تلاش کرتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, اس کے بعد کہ ان کو حجت دے دی گئی ہے. پنجابی کی مثال ہے نا, وہ آٹا گوندے ہلنے کیوں ہوئے, یعنی کہ گل کوئی نہ ہوئے تو اعتراض کرنے واسطے کوئی نہ کوئی گل کرنا بھی, آٹا گوندے ہلنے کیوں پئی. یہ مثال دے کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو حجتیں دی جا چکی ہیں, ان کے سارے اعتراضات کے جوابات دیے جا چکے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈتے ہیں اعتراض کی وجہ, کوئی اعتراض ہو جائے کوئی. لیکن فرمایا کہ ان پر اللہ کا غضب ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو بات ملی کوئی نہیں, پھر بھی وہ حجتیں ڈھونڈتے ہیں, ان پر اللہ کا غضب ہے. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں ان کے لیے شدید سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ وہ ہے جس نے قرآن کو حق اور انصاف کے ساتھ نازل فرمایا. وما یدریک لعل الساعۃ قریب, یہ بات ہے جی 14 صدیاں پہلے کی بات ہے جب قرآن نازل ہوا تھا. آج تو 14 صدیاں گزر چکی ہیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ تم کیا جانتے ہو, قیامت تو بڑی قریب ہے. یہ 14 صدیاں پہلے اللہ فرما رہا ہے قیامت تو بڑی, لیکن قیامت ابھی تک آئی کوئی نہیں. اور ابھی تک بھی جو نشانیاں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی ہیں, اس لحاظ سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری عمر میں بھی قیامت نہیں آئے گی, ٹھیک ہے جی. لیکن اللہ جانتا ہے, حضور کے حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح, 2 انگلیاں حضور فرمایا, میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں, قیامت بڑی قریب ہے. یعنی یوں سمجھے کہ وقت جتنا گزرا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. جتنے بزرگ بیٹھے ہیں وہ یہی سب کہتے ہوں گے کہ ہماری جتنی بھی عمر ہو چکی ہے 70 سال, جتنی بھی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ عمر یہ کیسے گزر گئی, کہاں سے گزر گئی. وقت جتنا بھی گزر جائے نا, حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن جب اٹھیں گے
مرنے کے بعد جب بندہ ہوتا ہے وہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ دنیا میں کتنا عرصہ گزار کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک گھڑی گزار کے آئے دنیا کے اندر۔ اب دیکھیں ان میں کتنی کتنی عمر والے لوگ موجود ہوں گے جن کی بڑی بڑی عمریں، لیکن اس کے بعد دنیا ایسی لگتی ہے جیسا کہ ایک چند ایک لمحہ، اس میں بڑی لمبی گفتگو ہو جاتی ہے۔ وہ اصحاب کہف کتنے 100 سال سونے کے بعد اٹھ کر کہتے ہیں جی کہ ہم تو بس آدھا دن سوئے ہیں، پورا دن سوئے ہیں۔ عزیر علیہ السلام 100 سال سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جی کہ اللہ میں تو ایک دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں میں۔ یعنی یہ اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں کہ بھئی جب انسان مرنے کے بعد اٹھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو ایسے ہی چند گھڑیاں گزار کے میں آ چکا ہوں۔ لہٰذا قیامت بڑی قریب ہے، مرنا بڑا قریب ہے، قبر قریب ہے، آخرت قریب ہے بہت، عمل کا وقت بہت تھوڑا ہے جی، اور آگے کا سفر لمبا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی ایک دعا ہے، آپ فرماتے ہیں آپ روتے گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ کہ سفر آگے لمبا ہے، سفر کٹھن ہے لیکن رستے کا سامان کوئی نہیں، کہ جس سامان کو لے کر جسے زادِ راہ کہتے ہیں، زادِ راہ یعنی کہ سفر کا سامان، کہ جس چیز کی سفر میں ضرورت پڑتی ہے وہ تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے، سفر مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات، یہ جو بات ہے یہ سمجھنی چاہیے کہ آج وقت ہے ہر بندے کے لیے، جو اس کو اللہ نے وقت دیا اس کی قدر کرے، اس کو ضائع نہ کرے، جتنا ہو سکے اس کی وقت کی قدر کرے، اس کو جتنا ہو سکے اللہ کی یاد میں گزارے، نمازیں پوری پڑھے، قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رہے، قرآن پاک کو سمجھے، قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، احادیث پڑھے، اپنا کردار حضور کی شریعت کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ یہ میں سادی سی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر بندہ یہ بات سمجھتا ہے، اس کو کوئی لمبے چوڑے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، جاننا چاہیے ہر بندے کو کہ مجھے اس وقت کہاں جانا ہے۔ غفلت چھوڑ دینی چاہیے، ایک وقت ہوتی ہے غفلت لیکن چھوڑ دینی چاہیے، کبھی بس کر دینا چاہیے، رک جانے چاہیے، کبھی کاروبار میں سے نکل کر اللہ کی طرف آنا چاہیے، کبھی غفلتیں چھوڑ کر آنا چاہیے اللہ کی طرف۔ یہ باتیں ضروری ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔